اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار اس وقت لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جنگ اور کوشش ہوگی. الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سب سے پہلے معیشت کی بحالی کے لیے کام شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اپنے 5 سالہ دور میں ختم کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں کام کیا. تو اس کے ساتھ ہم نے سپٹمبر سے کراچی کے جو مسائل تھے دہشت گردی والے، میاں نواز شریف صاحب نے درجنوں میٹنگ کی اس کے اوپر. میں کئی میٹنگوں خود بھی ان کے ساتھ شریک ہوا. اور پھر 2014 میں مجھے یاد ہے بجٹ پاس ہو چکا تھا، تو دہشت گردی کے خلاف ایک فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب کی جنگ لڑی جائے. یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ بہت خرچے کا کام تھا لیکن بہت بہادری کا کام تھا. تو یہ میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی قیمت ہوگی ہم ادا کریں گے، لیکن ہم پاکستان سے دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس کو ختم کریں گے اپنا جو عسکری قیادت کے ساتھ مل کر. تو آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب ہوئی، رد الفساد ہوا. یہ میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی قیمت ہوگی ہم ادا کریں گے، لیکن ہم پاکستان سے دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس کو ختم کریں گے اپنا جو عسکری قیادت کے ساتھ مل کر. تو آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب ہوئی، رد الفساد ہوا اور اس پہ الحمدللہ پاکستان کو بے پناہ کامیابیاں ملی اور عسکری قیادت نے اپنا بھرپور وہاں اپنا جو کام کیا اور محنت کی. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے وہ دہشت گردی، اگر آپ ڈیٹا کمپیئر کریں کہ 2013 میں کیا پوزیشن تھی، 2014 میں اور 2015 میں اور 2016 میں، تو آلموسٹ دہشت گردی کا بھی کالا کما ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے وعدے کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سالہ دور میں انہوں نے کہا تھا، لیکن 4 سالہ دور میں ہی، کیونکہ جولائی 2017 کو ایک سازش کے تحت ان کو فارغ کیا گیا، پاناما کا ڈرامہ. تو اس وقت تک انہوں نے اپنی جو وعدہ تھا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کو وہ بھی پورا کر چکے تھے. پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. پاکستان میں اس وقت تک یعنی 2013 تک جتنی بجلی کی کیپیسٹی انسٹال کی گئی تھی اس سے جو ریکوائرمنٹ تھی اس سے بھی زیادہ جو ہے کوشش کر کے اس کو یعنی انسٹال کرنے کے ارینجمنٹس کیے گئے. سی پیک لایا گیا $46 بلین کا، $26 بلین کی وہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. سی پیک کے حوالے سے توانائی کے منصوبوں میں مینلی پاکستان میں چائنا کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کو تحفہ ہے. یہ سی پیک جو ہے یہ صدر اور وزیر اعظم چائنا کے لیول پہ کی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اسی طرح جو معیشت کی حالت تھی، میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری، 6 سے 7 مہینے کا ڈیفالٹ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جیتی. یہ میں فیبرری 2013 آپ کو یاد کروا رہا ہوں. تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم الحمدللہ 2016-17 تک وہاں پہنچ گئے جہاں پاکستان میں 4% جنرل مہنگائی رہ گئی. 46 سال سے کم ترین مہنگائی تھی. 2% فوڈ انفلیشن تھی، کھانے پینے کی اشیاء 2% مہنگی تھی. 6% سے زیادہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ تھی. آپ کے اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہو گئی. تینوں اسٹاک مارکیٹس کو مرج کر دیا گیا 2016 کے شروع میں. اور اس کے ساتھ ساتھ 19,000 جس دن الیکشن جیتا 19,000 کا جو انڈیکس تھا، اور جس دن اوتھ لی میاں نواز شریف نے 21,000 کا انڈیکس تھا، وہ 54,000 انڈیکس کراس کر گیا. اور $100 بلین سے زیادہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی ورتھ تھی. $100 بلین سے زیادہ، جو آپ کے قریباً مکمل ٹوٹل قرضے جو پاکستان کے اس کے ایکولنٹ پبلک ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، جو بیرونی قرضوں کی ہمیشہ بات ہوتی ہے. تو آج وہ $28 بلین رہ گیا ہے. اور اس وقت دنیا کی ہم 5ویں بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہو گئے. موسٹ اسٹیبل روپی پاکستان کی کرنسی بلوم برگ نے